نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آج کل ہمارے معاشرے، ہمارے سماج اور سوسائٹی میں قسم قسم کی برائیاں جنم لے رہی ہیں، اور معاذ اللہ ان برائیوں میں مسلمان بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ مجھ سے کہا گیا کہ اس موضوع پر آپ بیان کریں، اسی لیے میں نے اس کو اپنا موضوع سخن بنایا، اور میں نے اس بات کو اہمیت دی اور ضروری بھی تھا، تو بلا تاخیر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتی ہوں۔ لیکن اس سے قبل میں چاہتی ہوں کہ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ اپنے آقا کی بارگاہ میں نذر کروں، اور آپ لوگ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ جن جن تک میری آواز جا رہی ہے، میں ان سبوں سے کہوں گی کہ آپ سب بھی درود پاک پڑھ لیا کریں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں کہیں میرا نام لیا جائے اور اگر وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، جس نے بھی میرے نام کو سنا ہے، تو اس سے بڑھ کر بخیل کوئی نہیں، لہٰذا درود پاک پڑھ لینے میں بہتری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، اسلام الگ ہے اور کفر الگ ہے۔ مذہب اسلام نام ہی اس دین کا ہے جس نے آنے کے بعد اسلام کو اور کفر کو الگ الگ کر دیا۔ مذہب اسلام کے آنے سے پہلے ابو بکر جنتی اور ابو جہل دوزخی، یہ دونوں ایک ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو ابو جہل کو اس نے الگ کر دیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ کو بلند کر دیا۔ قرآن کو فرقان بھی کہتے ہیں کیونکہ اس نے ایمان اور کفر کے درمیان فرق کو واضح کر دیا۔ اور ابھی دیوالی کا موسم ہے، اس میں بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، ان کو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، لوگ مٹھائیاں خرید کر گھروں میں لاتے ہیں۔ اور لیکن یہاں پر اگر کوئی بات قابل غور ہے تو یہ ہے کہ جو غیر اسلامی رسومات ہیں، جو غیر مسلم رسوم اپنے ادا کرتے ہیں، ان رسومات پر آج مسلمان بھی چلنے لگے ہیں۔ بتوں کی پوجا یہ تو شرک ہے، بلکہ شارح بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر کسی گانے میں کفریہ کلمہ ہو اور اس گانے کو کوئی اپنی مرضی سے سنتا ہو تو یہ بھی کفر ہے۔ اگر بھجن کو کوئی راضی خوشی ہو کر سن رہا ہو اور اسے سننا وہ اچھا لگتا ہو تو وہ کافر ہوگا۔ اگر اس کا نکاح ہو گیا ہے تو اس کا نکاح بغیر طلاق کے خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ راضی رہ کر صرف بھجن سننے والا کافر ہو جاتا ہے تو باضابطہ طور پر پوجا میں جانا، پرساد کھانا اور جو بتوں کو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے اس کو کھانا، یہ کس درجے حرام ہوگا۔ اور اگر اس کو حلال سمجھ کر کوئی کھایا کرے تو یہ کفر ہے۔ بیوی نکاح سے بھی نکل جائے گی، ایمان بھی چلا جائے گا۔ اگر اس کو ناجائز سمجھ کر کھایا تو گنہگار تو ضرور ہوگا، لیکن معاذ اللہ اگر اس کو حلال سمجھ کر کھاتا ہے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا اور دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے پرساد کھانا حرام اور ناجائز ہے، اور بتوں کا چڑھاوا یہ بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ البتہ کافروں کی وہ کمائی جو بتوں کا چڑھاوا نہیں۔ اگر دعوت دے کر کوئی کسی کو اپنے گھر پر بلائے تو علماء اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ کافر جو ہیں عام طور پر وہ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے، اور انسان کا دل و دماغ جو ہے اس میں جو خیالات آتے ہیں اور عبادتوں کا جو شوق اور شعور پیدا ہوتا ہے وہ غذا کی برکت سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ غذا اچھی ہوگی تو خیالات بھی اچھے آئیں گے۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نماز کی توفیق نہیں ہوتی، روزے رکھنا نصیب نہیں ہوتا، تو اگر پیٹ میں اچھا ڈالو گے تبھی تو اس کا اثر اچھا ہوگا۔ جب پیٹ میں ہی غلاظت ڈالو گے تو پھر اس غلاظت کا اثر غلیظ ہی ہوگا اور وہ برا ہی ثابت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں مشرکین کے تہوار ہوں اور ان دنوں مشرکین کی طرح مسلمان فقط مٹھائیاں خرید کر اپنے گھر پر لائیں تو یہ بھی کفر ہے۔ عام دنوں میں مٹھائیاں کھانا کفر نہیں، مٹھائیاں کھائیں، پھل کھائیں، ہر چیز کھائیں،
ہر وہ حلال چیز جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے پیدا کی ہے، اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، ہر ایک چیز کھانا حلال ہے۔ لیکن جن دنوں مشرکین کے تہوار چل رہے ہوں اور ان میں اگر ان کے کچھ خاص آئٹم ہوتے ہوں، کچھ خاص پھل مٹھائیاں ہوں، اگر ان کو ان کی نسبت سے خرید کر کے کوئی مسلمان اپنے گھر پر لاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے اور خود بھی کھاتا ہے، تو وہ کفر ہے، اور وہ خود تو گنہگار ہوگا، ساتھ ہی ساتھ اپنے پورے گھر والوں کو بھی گنہگار کرے گا۔ جیسے کہ ابھی دیوالی چل رہی ہے، اس میں غیر مسلم آپس میں مٹھائیاں خرید کر بانٹتے ہیں، تو ان کے خریدنے کی وجہ سے اگر کوئی مسلمان بھی اپنے گھر پر مٹھائی خرید کر لائے، ان کے طرح دکھانے کی کوشش کرے، تو پھر اس کو دین اسلام سے الگ اور اس کو کافر کہا جائے گا، کیونکہ اسلام الگ ہے اور کفر الگ ہے۔ اسی طرح دیوالی ہو گیا، درگا پوجا، اس طرح کے بہت سارے ہندوانہ رسمیں ہیں، ہندوانہ تہوار ہیں، ان میں مسلمان بڑے ذوق و شوق کے ساتھ حصہ لیتے ہیں، ان تہواروں کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ان کے لیے مہیا کراتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، اور اگر مسلمان سے کہا جائے کہ مسجد کی تعمیر کرنی ہے، کچھ پیسے دے دو، مدرسے کی تعمیر کرنی ہے، کچھ پیسے دے دو، تو کاروبار کا بہانہ کریں گے کہ کاروبار ٹھپ پڑا ہے۔ لیکن وہیں اگر کسی غیر مسلم کا اگر کوئی تہوار آ جائے تو پھر مسلمان بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے، اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے، کیونکہ اگر وہ دین کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، اگر مدرسے کی بنیاد میں وہ اپنے جیب سے پیسے خرچ کرتے ہیں، اور اسی طرح اگر مسجد کی بنیاد میں مسجد کی تعمیر میں اگر وہ اپنے جیب سے پیسے خرچ کرتے ہیں، تو پھر جب تک مسجد میں یا مدرسے میں یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہو، جہاں مسلمانوں کے ساتھ بھلائیاں کی جاتی ہوں، تو اس جگہ پر جب تک اس کے نام کا وہ پیسہ، اگر اس پیسے سے مدرسے میں یا مسجد میں اگر اینٹ لگائی گئی ہو، اگر سیمنٹ لایا گیا ہو، دروازہ لگایا گیا ہو، غرض کے جو بھی چیز لگی ہو، تو جب تک وہ سلامت رہے گا، جب تک اس مسجد یا مدرسے کا نام باقی رہے گا، تب تک اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتی چلی جائیں گی۔ اگرچہ وہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہو، وہ مر گیا ہو، مر کر مٹی میں مل گیا ہو، لیکن قیامت تک اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور لیکن اگر اسی طرح کوئی مسلمان کسی ہندوانہ رسم و رواج میں حصہ لیتا ہے، ہندوؤں کے کاموں میں حصہ لیتا ہے اور ان کے تہوار کو بڑی ذوق و شوق کے ساتھ مناتا ہے، دیوالی میں پٹاخے پھوڑتا ہے اور درگا پوجا میں مٹھائیاں کھاتا ہے، اس طرح کے کام اگر کوئی کرتا ہے، تو جب تک یہ کام وہ کرتا رہے گا اور جس کو اس نے اس کام کے لیے ابھارا ہوگا، تو قیامت تک جتنے بھی لوگ اس کے کہنے کی وجہ سے وہ کام کرتے رہیں گے، اس کو ان کاموں کا گناہ بھی ملتا رہے گا۔ جس طرح سے نیکی چلتی رہے گی، اسی طرح سے گناہ بھی چلتا رہے گا، چاہے وہ بندہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ تو مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اس سے بچیں اور اپنے آپ کو ان غیر اسلامی رسومات سے محفوظ و مامون رکھیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں کہ ایک اللہ کے ولی جن کی بیوی بھی بہت نیک تھی، وہ دونوں ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہا کرتے، فرائض کے ساتھ نوافل کے بھی پابند تھے، لیکن ان کی ایک اولاد تھی، ان کا ایک لڑکا تھا جو کہ شرابی بھی تھا، زانی بھی تھا، گنہگار بھی تھا، نمازیں بھی قضا کرتا تھا، ماہ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھا کرتا تھا، غرض کے ہر طرح کی برائی وہ کرتا تھا۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے نیک، آپ کی بیوی اتنی پارسا، لیکن آپ کا جو بیٹا ہے وہ اس قدر بدبخت کیوں کر ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ایک رات میرے گھر میں ایک بندے کے یہاں سے کھانا آیا اور وہ بندہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، وہ بہت گنہگار بندہ تھا، اور اس نے جو ہمیں کھانا بھیجا تھا وہ حرام کی کمائی سے بھیجا ہوا تھا، اور حرام کی کمائی کھانے کے بعد
اس کھانے کو جب ہم نے کھایا، اس کھانے کو کھانے کے بعد جب رات ہوئی تو رات میں نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق بنایا، اور اس تعلق بنانے کی وجہ سے میری بیوی حاملہ ہو گئی، اور حمل میں میرا یہی بیٹا پیدا ہوا، اور چونکہ وہ کھانا حرام تھا تو اس کھانے کے حرام ہونے کی وجہ سے میرا بیٹا اس قدر گنہگار ہو گیا۔ تو پھر ذرا غور کریے کہ وہ تو مسلمان ہی تھا، مسلمان نے ہی حرام ذریعے سے کمایا اور کما کر کے ایک اللہ کے ولی کو پہنچا دیا کہ وہ اس کو کھا لیں۔ تو جب اس اللہ کے ولی نے اس حرام کار کی کمائی کو کھایا ہے تو اس کی وجہ سے ان کا بیٹا نافرمان ہو گیا اللہ کا۔ تو پھر ذرا غور کریے کہ اگر ہم ہندوؤں کے لائے ہوئے چیزوں کو کھائیں گے، ان کے پرساد کو کھائیں گے، ان کے بتوں کے چڑھاوے کو کھائیں گے، تو پھر یہ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے، اور پھر ہمیں اس کی وجہ سے کتنا بڑا وبال ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میں چاہوں گی کہ ہمیں اس طرح کے جتنے بھی خرافات ہمارے سماج میں پھیل رہے ہیں، ہمیں ان سب سے بچنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے، اور اپنے بڑوں کو بھی ان سے دور رہنے کی ہدایت کرنی چاہیے۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز ہم کسی بھی طرح کی غیر اسلامی رسومات میں حصہ نہیں لیں گے، اور اپنے نبی کے جشن کو دھوم دھام کے ساتھ منائیں گے، کیونکہ ہمیں چراغاں کرنے کا حکم دیا گیا۔ دیوالی میں غیر مسلمان جو ہیں وہ لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، تو پھر یہاں مسلمانوں کو بھی تو یہ موقع ملتا ہے کہ عید میلاد النبی کے موقع پر وہ اپنے پورے محلے کو سجاتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی عید میلاد النبی کے موقع پر بھی ہمیں پٹاخے پھوڑنے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ جو پٹاخہ ہوتا ہے یہ آگ ہوتا ہے، اور آگ کے کارنامے دکھانا، آگ سے خوشیاں منانا یہ مسلمانوں کے لیے نہیں، کیونکہ شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا تھا، اور جہنم جو ہے وہ بھی آگ سے بنائی گئی ہے، اور مسلمانوں کو آگ سے بچنے کی ہدایت دی گئی۔ اسی لیے میں بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ عید میلاد النبی کا موسم آیا اور بڑے ہی شان کے ساتھ آیا اور گزر گیا، اور ہم نے بھی بہت ہی اہتمام کے ساتھ عید میلاد النبی منایا اور اس میں بہت سے خرچے کیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری اس محفل میلاد کو قبول فرمائے اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی غیر اسلامی رسومات ہیں ہمیں ان سے بچنے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔